اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط، اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کو اور روکتے تھے اللہ کے راہ سے، اور اللہ کے قابو میں ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو، تفاخر نمائش میں ان کافروں کے مشابہ مت ہو جو بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے شان اور سامان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور اس فخر وریا کے ساتھ یہ بھی نیت کہ لوگوں کو اللہ کے راستہ یعنی دین سے روکتے تھے، کیونکہ مسلمان کو ذکر دینے چلے تھے جس کا اثر عام طبیعتوں پر یہی ہوتا ہے کہ دین سے دور رہ جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوری سزا دے گا، چنانچہ ان کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ انفال 38 نمبر آیت۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو، اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن، میں نے لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئے دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت۔ یعنی شیطان جو ہے وہ پہلے ان کو دکھایا، اس کو چکما دے دیا شیطان نے ان لوگوں کو، اور پھر اس کو شیطان اس کے پاس سے بھاگ گیا الٹا پھر اپنی اڑیوں پہ۔ پیچھے کفار کی اطراحٹ کا اور ریا کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ بتایا شیطان کی منوا کاری اور فریب تھا۔ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ قریش اور بنی کنانہ میں کچھ رن چلا آتا تھا۔ جب کفار قریش مکہ سے مسلمانوں کے مقابلے کو چلنے لگے تو بنی کنانہ کی طرف سے کسی قدر اندیشہ ہوا کہ وہ جانے میں پس و پیش کرنے لگے، تو اسے شیطان بنی کنانہ کے سردار سراقہ کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی وہ سردار کی صورت میں ظاہر ہو گیا شیطان سراقہ کی صورت میں، اور کہا تم اندیشہ مت کرو، میں بنی کنانہ کی طرف سے تمہارے ذمہ دار ہوں۔ یعنی کہ وہ آ گیا، شیطان اس کی صورت میں آ کے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں ذمہ دار ہوں۔ سب یہی سمجھے کہ یہ سراقہ ہے، سب اطمینان سے بدر پہنچ گئے۔ اب یہ اس نے شیطان کی شکل میں دھوکہ دے دیا اس کو، اب وہ بدر پہنچ گئے۔ جب لڑائی کا وقت آیا، فرشتے آنا شروع ہوئے، تو اس وقت اس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ چھوڑا کر بھاگا، یعنی کہ حارث کے ہاتھ پکڑا تو بنی شیطان جو ہے وہ ہاتھ پکڑا، ہاتھ چھوڑا کے بھاگا۔ حارث سے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو جواب دیا انی بریء منکم، یعنی میں تم سے بالکل بیزار ہوں۔ غرض لوگوں سراقہ کی بدنامی کا چرچا ہوا، سراقہ کو جب یہ پتہ چلا اس نے قسم کھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں، یعنی شیطان نے سراقہ کی شکل میں آ کے اس نے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ حارث کے ہاتھ پڑ گئے ساتھ جنگ میں، ہے نا، اور وہ کیا نام اس کا، وہاں سے وہ کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ جب سراقہ کو پتہ چلا تو سراقہ نے میں تو تھا ہی نہیں، تو اصل میں شیطان تھا اس کے سراقہ کی شکل میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر حضرت عارف اللہ ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ دیگر معاملات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات کیا تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، چٹائی پر، ٹاٹ پر، کبھی بان کی بنی ہوئی چارپائی پر یا چمڑے پر زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں کبھی آرام کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے، جس پر ٹاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرماتے، اس کو دو طے کر کے بچھانے حکم دیتے۔ سوتے وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ آپ کبھی چٹ لیٹتے، پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے تھے، پاؤں پہ پاؤں ایسا کر کے یوں پاؤں پہ آرام فرماتے، مگر اس طرح سطر نہ کھلے، اور سطر کھلنے کا اندازہ تھا تو ایسے لیٹتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، یعنی کہ ایسا لیٹنے کہ سطر کھل جائے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ ایسے مت لیٹا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر اس طرح کا پیر میں پیر میں چڑھا کے لیٹتے تھے تاکہ سطر نہ کھلے۔
حیات الصحابہ حضرت عمر بن مرہ کا واقعہ چل رہا ہے ابھی. تو وہ کل میں نے بتایا تھا نا کہ اس نے وہ خبیث جو تھا اس نے اشعار پڑھے تو وہ تو اشعار دہرانا نہیں چاہیے ہے نا. لیکن حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہم دونوں میں سے جھوٹا ہو خدا اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے, وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اس کے کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے قوم کو مسلمانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا استقبال کیا اور ان کی درازی عمر کی دعا کی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا تھا. مضمون یہ ہے, یعنی ان کو خط لکھ کر دیا, اس کا مضمون یہ ہے. اب یہ خط کل پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے اپنی قوم کو لے کے, وہ تو جب اس کی حشر ایسے ہی ہوا اس خبیث کا کہ جب ان کو بددعا تھی تو وہ بددعا پوری ہوئی, ان کا دانت بھی نہیں تھا, بول نہیں سکتا تھا, اندھا ہو گیا تھا, ذائقہ نہیں تھا, ہے نا. اس خبیث کے. اعوذ باللہ صدق اللہ صدق رسول اللہ. اللہ وسلم.